أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. جو بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسیں تھیں ان پر، اس کو اللہ رب العالمین یاد دلاتے گئے اور انعامات کو جتاتے گئے، ہے نا. اب جو ہے اللہ رب العالمین یہاں سے ان کے نعمتوں کا ان کو احساس دلانے کے بعد، ان کی سرکشیوں کے باوجود ان کو معاف کرنے کے بعد، ان پر کیے گئے انعامات اور احسانات کو یاد دلانے کے بعد، اب اللہ رب العالمین ان کو دعوت دے رہے ہیں موجودہ نبی اور موجودہ کتاب پر ایمان لانے کے. اللہ رب العالمین آگے یہاں پر فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. اب ایمان لائے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں یا مومن ہو چکے ہیں. اب وہ کون کون ہیں؟ اس کو اللہ رب العالمین گنا رہے ہیں کہ الذین ہادوا والنصارى، یعنی وہ لوگ جو یہود تھے یا نصارہ تھے، نصرانی تھے، والصابئین اور یا تو صائبی تھے، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے، ان تینوں میں سے، ان تینوں گروہوں میں سے جو کوئی ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اعمال صالحہ کرے یعنی نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور پیچھے چھوٹے ہوئے پر کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایمان لائے، کون لوگ ایمان لائے ہوں؟ جو یہود ہیں یا نصارہ میں سے ہیں. اب یہود کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہوئے ان کو، کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لائے اور تورات کو مانا اور فرمانبردار بن کر موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری کی. پھر جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انجیل آئی تو اب ان کا نام جو ہے نصارہ ہو گیا. یعنی یہ انصار اللہ تھے. انہوں نے کیا کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کون کرے گا تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے. تو اسی وجہ سے ان کا نام نصارہ رکھ دیا گیا، یعنی کہ یہ مدد کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اللہ کے دین کو اپنایا اور اللہ کے نبی کی اتباع کی. اس وجہ سے ان کو، یعنی یہ اس دور کے مسلمان رہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مسلمانوں کو یہود کہا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے مسلمانوں کو نصارہ کہا گیا. اور صابئی یہ کون ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مجوسی ہیں، یعنی آگ کو پوجا کرنے والے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ستاروں کی پرستش کرنے والے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا کوئی خاص مذہب نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیتے ہیں، مگر آگے ان کا کوئی خاص مذہب یا خاص کوئی دین نہیں ہے، کسی ایک نبی کی اتباع کی ایسا کچھ ان میں نہیں ہے. بلکہ یہ ان کی کوئی خاص شریعت نہیں، ان کی شریعت انہوں نے اپنی جانب سے کچھ الگ ہی بنا رکھی ہے جو سب کے درمیان گڈمڈ ہے. نہ یہودی کہلائے جائیں گے، نہ نصارہ کہلائے جائیں گے، نہ مجوسی کہلائے جائیں گے، بلکہ ان کی ایک شریعت ایک خاص قسم کی گڈمڈ ہے. تو یہ بھی کافر میں ہی شمار کر دیے جاتے ہیں. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو پھر یہ کافر ہی کہلائے جائیں گے. تو غالب گمان یہ ہے کہ آج بھی جو مذہب ہے، اس مذہب کا نام
کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ بجی مجوسی؟ نہیں، مجوسی تو آگ کی پوجا کرنے والے نا. یہ لوگ ملک شام میں بھی رہتے ہیں اور لبنان میں بھی رہتے ہیں اور اسرائیل کے کچھ علاقوں میں بھی رہتے ہیں. ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. یہ اپنے ہی میں شادیاں بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر نہ ان کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ یہودی کہہ سکتے ہیں، ابھی بھی نہ نصرانی کہہ سکتے ہیں. یہ اپنے مذہب ہی میں شادیاں بھی کرتے ہیں اور کسی اور کو ان کے مذہب میں داخل ہونے کی یہ لوگ اجازت بھی نہیں دیتے. کسی اور کو یہ اپنے مذہب میں لاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ بس انہی کی نسل ہی کو یہ اپنی برقرار رکھتے ہیں اپنے مذہب پر. یہ ابھی بھی ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا. یہ ہیں بوری لوگ تو نہیں کہلاتے ہیں کیا؟ جی ایک بوری ہوتی ہے نا قوم. نہیں، وہ تو شیعہ نا، شیعہ میں سے. اچھا شیعہ. ہاں. اس میں بھابھی کیا کہہ رہے تھے؟ میں بول رہی تھی شاید مہدوی یہ بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں نا. کون؟ پارسی. ہاں نہیں، وہ تو آگ کی پوجا کرتے ہیں. یہ نہیں، یہ ان کا الگ ہے. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گی. جی مہدوی؟ نہیں مہدوی لوگ نہیں مہدوی قادیان ہوتے ہیں کیا؟ جی قادیانی؟ نہیں، یہ سب تو مسلمان براہ راست اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا. یہ لوگ مسلمان نہیں کہتے، یہ قوم مسلمان نہیں کہتی. بظاہر دکھنے میں کچھ یہودیوں کی طرح لگتی ہے مگر یہودی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ پچھلی نبیوں کو مانتے بھی ہیں. سارے کچھ نبیوں کا ان کا کچھ الگ ہی اصول، کچھ الگ ہی ہے. یعنی سارے نبیوں میں سے کچھ کو یہ اپناتے ہیں. ایسا ہے. چلیں جو بھی ہو، بہرحال نجات تو انہی کو ملے گی جو اللہ کے رسول، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لائے، کیونکہ ان کا مسلمان رہنا صرف انہی کی مدت تک تھا. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب یعنی قرآن شریف عنایت کی گئی، اب جو اس پر آ گیا وہ مسلمان کہلائے گا. اب جو اس پر قائم نہیں ہوا، انکار کیا اور اپنے ہی پرانے مذہب پر جمع رہا، وہ کافر کہلائے گا، اگرچہ وہ اپنے مذہب میں کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو. اپنے مذہب میں وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے نبی کی شریعت پر اگر عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی کو ملی ہوئی کتاب پر اس نے ایمان نہیں لایا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ کافر ہی کہلائے گا. اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین یہی اصول یہاں پر کھول کر بتلا رہے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یعنی ایمان لانا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے اور اعمال صالحہ کرنا ہے. 3 باتیں. یعنی آخرت کے دن پر یقین رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ، اور یہ ضروری ہے کہ انسان، ظاہری بات ہے کہ وہ عمل صالح میں آگے بڑھے گا ہی. تو فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہوگا، یعنی بدلے، اچھے بدلے دیے جائیں گے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ جہنم میں داخل کیے جانے کا یا کسی مصیبت پریشانی میں داخل آنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور ولا ہم یحزنون، اور پچھلے اپنی زندگی کے گزارے ہوئے پر افسوس بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ہے نا. اس طریقے سے اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ابھی وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے وعدہ بھی کیا تھا، کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، جب ہم نے تم سے میثاق لیا یعنی عہد لیا یا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر پکڑا، یعنی یہ بڑی ایک چٹان کو، کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر پکڑا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے کہا کہ لو جو تمہیں عنایت کی جا رہی ہے، بِقُوَّةٍ یعنی مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کو یاد رکھو، یعنی عمل کے ذریعے سے اس کو یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس امید پر کہ تم بچو یا تم ڈرو یا تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ. تو اب یہاں پر یہ بات پچھلی بھی کہی گئی کہ جب تورات دے دی گئی، تورات کے احکامات لائے گئے، تو انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے اور دیکھا کہ بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی توبہ کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپس میں اسے وہ قتل کر دیا جائے. پھر یہ سارا کچھ معاملہ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ توریت یہ کتاب مجھے دے دی گئی ہے اور اس میں احکامات درج کیے گئے ہیں اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. تو ساری کی ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں کیسے، وہ احکامات جو تھے وہ تھوڑا سخت تھے. ظاہری بات ہے ان کے اندر کی سرکشی اتنی زیادہ تھی، ان کے اندر شرارت اتنی زیادہ تھی کہ جتنی زیادہ شرارت ہوتی ہے انسان میں، جتنی زیادہ سرکشی ہوتی ہے، اتنی پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی بنیاد پر پابندیاں زیادہ تھیں تو یہ لوگ انکار کرنے لگے کہ ہم کیسے یقین کریں گے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہم براہ راست ہمارے اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے ہم سے کہ یہ ہمارا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، تو پھر اس وقت ہم یقین کر سکتے ہیں. تو موسیٰ السلام نے اپنی قوم کے 70 نیک جو دیندار اور اچھے سمجھے جاتے تھے ان لوگوں کو لے کر کوہ طور کے پاس گئے اور اللہ رب العالمین نے ایک بادل کے اندر سے ان سے بات کی، یعنی کلام الہی کو توریت کو پڑھ کر سنایا. یعنی کچھ آیت پڑھیں اور اس میں جو ہے وہی دعوت یعنی ایمان لانے کی اور شریعت پر عمل کرنے کی باتیں تھیں. تو اس کو جب انہوں نے سنا تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم دیکھے بغیر ہم یقین نہیں کریں گے. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اس بے ادبی اور بدتمیزی پر سب کو مار دیا، سب سارے کے سارے 70 کے 70 مر گئے. تو اب یہ باتیں تو پیچھے گزر چکی ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں زندگی بخشی اور یہ لوگ واپس آئے. واپس اپنی قوم میں جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی طیٰ میں، تو انہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہاں ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور ہم نے جانا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور جو اس میں احکامات تو سخت ہیں. تو انہوں نے آگے یہ کہا کہ اپنی گواہی کے دینے کے ساتھ ساتھ ایک شرارت انہوں نے یہ کی کہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنا تم چل سکتے ہو چل لو، اور جو چل نہیں سکتے، جو بہت ہی زیادہ مشقت بھرے احکامات ہیں، تکلیف دہ ہیں، ان کو اگر نہ بھی کرو گے تو کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ جملہ انہوں نے اپنی جانب سے گھڑ لیا اپنی قوم کے سامنے. اور اب وہ لوگ جو ہے اس کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ساری قوم نے ایک دم سے کہا کہ نہیں ہم جو ہے اس کو مان نہیں سکتے، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کو لے جا کر ان کے سروں پر پکڑو، اور آواز دی گئی کہ مانو، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں درمیان میں اس کے نیچے کچلا دیا جائے گا. تو اب یہ لوگ جو ہے فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس کیفیت کو ہٹا دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم لو اس میں جو کچھ، اس کتاب میں جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی مضبوطی کے ساتھ ان احکامات پر چلنا ہے تمہیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا ہے، یعنی ایک دفعہ چل دیے چھوڑ دیا نہیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیا، مان لیا، جان لیا، پھر اس کے بعد عمل میں پیچھے رہ گئے نہیں، بلکہ یاد رکھنا ہے اپنی زندگی کے ہر قدم قدم میں، زندگی کے ہر کروٹ میں، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو لے کر چلنا ہے. تو وَاذْكُرُوا، یہی کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اس کو، اس میں جو کچھ ہے، ما فیہ، اس میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ ہے کا لفظ اس لیے لا رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو 70 جو ہو کر آئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جتنا چل سکتے ہو چلو، جو نہیں چل سکتے اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ والی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے اس میں سب پر عمل کرنا ہوگا، سب کو یاد رکھنا ہوگا. لعلکم تتقون، اس امید پر یہ تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر تم چل لو گے اور تم احکامات کو بجا لاؤ گے تو تم متقین میں سے ہو جاؤ گے، تم ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ گے. اب آگے اللہ رب العالمین یعنی ان سے کیا ہوا وعدہ، یعنی وادی طیٰ میں ان کے سروں پر کوہ طور کو پکڑ کر معلق ہوا میں فرشتے پکڑے ہوئے تھے، پکڑ کر اور یہ نیچے اپنے آپ کو سجدے میں گرائے ہوئے اللہ سے معافیاں جو مانگی تھی، اس کیفیت کو یاد دلا کر، ان سے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلا کر اللہ رب العالمین فرما رہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ماننے کا. تو اب توریت میں
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں خوشخبریاں دی گئی تھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یعنی اس قرآن پاک کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بارے میں بھی بولا گیا تھا. اب ظاہری بات ہے جب یہ سب باتیں اس میں درج تھیں تو پھر جب اس سب کو انہیں اپنانا ہے تو اب اس دین کو بھی اپنانا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے جو تورات میں تذکرہ جس کا تذکرہ تھا، اور قرآن آ چکی جس کا تذکرہ تورات میں تھا. تو اب اسی بات کو اللہ رب العالمین یہاں پر یاد دلا رہے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد، پھر تم نے منہ موڑ لیا من بعد ذلک یعنی اس وعدے کے کرنے کے بعد، اس میثاق کے کرنے کے بعد، تو کیا کیا؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تو تم برباد ہونے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری معافیوں کو قبول کیا، تمہیں پورے طور سے مٹایا نہیں بلکہ تمہاری معافیوں کو قبول کرتے ہوئے، تمہاری شرارتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے تمہیں معاف کرتا چلا گیا. تو یہ اللہ ہی کا فضل ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہلاک اور برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے. اب آگے اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی شرارتیں کی تھی. پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی شرارتوں کو یاد دلایا تھا اور نعمتوں کو یاد دلایا تھا. اب یہاں پر ان کی غلطیوں کو یاد دلا کر کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم جانتے ہو، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، تم جان چکے ہو کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، حد سے تجاوز کر گئے ہفتے والے دن میں. یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو عبادت کے لیے ایک دن کے چننے کا حکم دیا. ان کو پہلے اللہ رب العالمین نے جمعہ والا دن عنایت کیا کہ یہ تمہارے لیے خاص دن ہوگا، اس میں تمہیں عبادت کرنی ہوگی، اس میں تم پر انعامات اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت وغیرہ سب کچھ ہوگا. تو انہوں نے جمعہ والے دن کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے ہفتے والے دن کو چن لیا. تو اب اللہ رب العالمین نے جب ان کو ہفتے والے دن کو چنا تو اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریاں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں خصوصی طور پر وہ کرنے لگے. ان کے لیے عبادت کا خاص دن تھا. تو اب اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ ہفتے والا دن عبادت کا خاص دن ہے، اس میں تمہیں کوئی شکار یعنی کمائی کی کوئی شکل اختیار نہیں کرنی ہے، شکار نہیں کرنا ہے، بلکہ بس تمہیں عبادت میں لگے رہنا ہے. تو یہ لوگ کچھ دن تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں خاموش رہے، شکار نہیں کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے والے دن مچھلیوں کو بڑھا دیا کہ مچھلیاں جو ہیں ایک دم ان کی آنکھوں کے سامنے آتی، اچھلتی کودتی، پانی میں بہت ہی زیادہ نظر آیا کرتی تھیں، مگر اور دنوں میں ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی تھی. کافی دیر تک کی محنت کے بعد انہیں ایک آدھ مچھلی پکڑنے کو مل جاتی، مگر ہفتے والے دن مچھلیاں امنڈ کر آتی. ان کی آزمائش تھی مگر یہ لوگ خاموش رہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کیا جائے اور صرف عبادت میں مشغول رہیں. مگر ایک بندے نے ہیلا، اس کے ذہن میں ایک بہانہ آیا، ایک طریقہ آیا، ایک مکر آیا کہ اس نے یہ کیا کہ کانٹا اور رسی ڈال کر ایک گڑھا کھودا سمندر کے کنارے پر. جمعہ والے دن ایک گڑھا کھودا اور اس کے اندر کانٹا اور رسی ڈال کر چھوڑ دیا، جال ڈال کر. اب پانی کے ساتھ جب مچھلی آ کر اس میں پڑی، گڑھے میں پانی آ کر گڑھے میں پڑا تو ساتھ میں مچھلی بھی آ گئی اور وہ کانٹے میں اٹک گئی، جال میں پھنس گئی. تو اب یہ خاموش رہا کیونکہ ہفتے والا دن تھا. تو ہفتے والے دن یہ خاموش رہا. جیسے ہی اتوار کی صبح ہوئی یا اتوار کی رات ہوئی تو اس نے جو ہے اس مچھلی کو وہاں سے اٹھایا اور لا کر کاٹ کے پکایا. جب پکوان کی خوشبو سب طرف پھیلی، ظاہری بات ہے مکانات اس وقت کے متفرق تھے تو خوشبو پھیلی تو سب لوگوں نے پوچھا کہ تیرے پاس مچھلی کہاں سے آئی اچانک، کل تو مچھلی کا شکار تو کرنا نہیں تھا. تو اس نے کہا ہاں میں نے کل شکار نہیں کیا ہے. تو پھر بات کا پتہ چلا، اس نے کافی چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود جب بات کا پتہ چلا کہ اس نے یہ ہیلا کیا ہے تو یہ ہیلا سب کو اچھا لگا اور لوگ بھی اپنے اپنے گڑھے کھودنے لگے اور جمعہ والے دن سے ہی گڑھے کھود کر رکھنے لگے اور کانٹا اور جال ڈالنے لگے اور اس طریقے سے یہ شکار کرنے لگے.
تو ان میں سے کچھ لوگ جو دیندار تھے بہت ہی زیادہ اور اپنی نبی کی فرمانبرداری کرنے والے اور نیک صفت لوگ تھے، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ نہیں یہ اس طرح کی باتیں اچھی بات نہیں ہیں، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کی نافرمانی ہے، یہ چاہے تم جس ہیلے سے بھی کر رہے ہو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کافی ٹوکتے رہے، منع کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ تو ایک اور جماعت تھی جو مچھلی کا شکار نہیں کرتی تھی، ان نیک دیندار لوگوں کی طرح اور تبلیغ کرنے والوں کی طرح وہ بھی مچھلی کا شکار نہیں کرتی تھی، اور اس کو مچھلی کے شکار کو اس بہانے سے مچھلی کا شکار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے وہ شکار نہیں کرتی تھی، مگر ان تبلیغ کرنے والوں کو بھی ٹوکا کرتی تھی کہ تم نے ایک دفعہ کہہ دیا، ہو گئی بات، ختم ہو گئی، اب ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، وہ جانے اللہ جانے، آ جائے گا ان پر عذاب تو مبتلا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، اب ہمارا تو فرض، تم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب جو ہے تم نے تو اپنا فرض ادا کیا، اب جان چھوڑو ان لوگوں سے، ان لوگوں کے منہ نہ لگو۔ اس طریقے سے یہ لوگ ٹوکا کرتے تھے، یعنی ایک جماعت یہ تھی کہ ٹوکا کرتی تھی کہ ان کو کچھ مت کہو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، مریں گے، عذاب آئے گا تو بھگتیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جانے دو ان کو ان کے حال پر، ہم کیوں اپنا منہ خراب کریں، ہم کیوں ان کے پیچھے لگ کر اپنی مشغولیات میں خلل ڈالیں۔ اس طریقے سے ایک جماعت کہتی تھی جو نیوٹرل رہنا چاہتی تھی، بالکل، یعنی نہ ادھر ان کو ٹوکے گی نہ ان کو ٹوکنے دیتی تھی۔ پھر ایک جماعت تھی نافرمان تھی، مچھلیوں کا شکار کرتی تھی اور کسی کی نہیں مانتی تھی، اور ایک جماعت تھی جو ہمیشہ روکتی بھی رہتی تھی، ٹوکتی بھی رہتی تھی اور خود بھی شکار نہیں کرتی تھی۔ آخر ان لوگ تنگ آ کر، جو دیندار تھے ان لوگوں نے تنگ آ کر ان سے اپنی زندگیاں الگ کر لی، یعنی منع کرنا، اب یہ منع کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، دعوت کے دینے والے لوگ جو ہیں، یہ جماعت ان کو یہ منع کرنے والے درمیان کی جماعت سے کہتی تھی کہ ہمارا کام منع کرنا ہے، آج انہوں نے نہیں مانا، ہو سکتا ہے کل مان جائیں، کل ان کی عقل ٹھکانے آ جائیں، ہم اس امید پر ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آج نہیں تو کیا ہوا، کل مان جائیں گے، اس امید پر ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمارا کام دعوت کا دینا اور سمجھانا ہے۔ بہرحال انہوں نے، دینداروں نے ایک دیوار بنا لی اپنے اور ان لوگوں کے، ان شر پسندوں کے درمیان، یعنی نافرمانوں کے درمیان، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا سب کچھ الگ کر لیا۔ اب دیوار کے درمیان میں ایک دروازہ رکھا ضرورت پر جانے آنے کے لیے، تو ضرورت پر کبھی جاتے، ان کو دعوت بھی دیتے، منع بھی کرتے، ٹوکتے، پھر اپنی زندگی اپنی الگ جیا کرتے تھے۔ دیوار کے اس طرف سے ان کا علاقہ تھا، انہوں نے اپنے علاقے بانٹ لیے، یعنی دو طرف، یعنی ایک طرف دیوار کے ایک حصے کی طرف نافرمان اور ایک حصے کی طرف دیندار اور دعوت کے دینے والے۔ اب جو ہے ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے دروازے کھولے، مکانات کے باہر آئے، چلن پھرن سب شروع ہو گئی، ریل پھیل شروع ہو گئی، مگر دیوار کے اس طرف جو شکار کرنے والے تھے اور وہ لوگ جو بالکل نیوٹرل رہنا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی ادھر ہی رہتے تھے، انہوں نے زندگیاں اپنی الگ نہیں کی تھی، ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کیا کرتے تھے، اور مگر شکار بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کی فرمانبرداری میں برابر لگے ہوئے تھے۔ تو اس جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، تو انہوں نے آہستہ سے دیوار پر چڑھ کر ادھر کو جھانکا، دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ہیں، دروازے انہوں نے کھولے ہوئے نہیں ہیں، اور سب کے سب بندر بنے ہوئے ہیں، سب کے دمیں بھی نکلی ہوئی ہیں، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ بندر بنا ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر ہر انسان پہچانا جاتا تھا، یعنی ہر بندر پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے جو اب بندر بنا ہوا ہے، یہ فلاں بچہ ہے جو بندر بنا ہوا ہے، یہ فلاں عورت ہے جو بندر بنی ہوئی ہے، یعنی بندر کی شکل تو ہو چکی تھی، جسم بھی بندر کی طرح اور دم بھی بندر کی طرح نکلی ہوئی تھی، مگر شکلوں میں تھوڑی بہت شباہت تھی اس پہلے انسان کی۔ بہرحال تو انہوں نے ان سے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمیں تمہیں منع نہیں کرتے تھے شکار کے کرنے سے، کیا ہمیں تمہیں ڈرایا نہیں کرتے تھے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو دیکھو تم پر کیا مصیبت آ گئی۔ تو اس پر یہ لوگ سر بھی ہلا کر حامی بھرتے تھے اور کہتے تھے، مطلب سر ہلایا کرتے تھے کہ یعنی برابر سوجھ بوجھ تھی اور سمجھ چکے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔
پھر اس کے بعد مشکل سے 3 دن گزرے تھے، سب کے سب مر کر ختم ہو گئے۔ یعنی یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بندر تھے وہ صرف عذاب کے طور پر بنائے گئے تھے، اور ان کی نسل آگے نہیں چلی بلکہ وہ ختم کر دی گئی۔ اللہ پاک جب کسی عذاب میں کسی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں بلکہ ان کی نسل کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ آج جو ہمیں بندر نظر آ رہے ہیں یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ ایک جانور ہے۔ یہ نہیں کہ عذاب میں مبتلا کیے ہوئے لوگوں کی نسل چلی ہے، نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ جانور ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین اسی واقعے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم تحقیق کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، یعنی حد تجاوز کر گئے فی السبت، ہفتے والے دن میں، فقلنا لہم، ہم نے کہہ دیا ان کے لیے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر، تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ہم نے یہ حکم دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کونو کہنا ہی کافی ہے، کن کہنا ہی کافی ہے نا۔ تو فجعلنا نکالا لما بین یدیہا، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالا لما بین یدیہا، عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس واقعے کو بیان کر کے اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ایک عبرت تھی، اور جو بعد میں آنے والے، یعنی بنی اسرائیل میں ہی جو بعد میں آنے والے ہیں، یا قیامت تک بعد آنے والی جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، سب کے لیے یہ عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کو کسی ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے بھی اگر کرنا چاہیں، نافرمانی کو کرنا چاہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو کسی ہیلے اور بہانے سے بھی ٹالنا چاہیں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین چھوڑیں گے نہیں۔ ضروری نہیں کہ بندر ہی بنا دیے جائیں یا خنزیر ہی بنا دیے جائیں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ پاک عذاب دے ہی دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندر ہی بنے، مگر عذاب تو ضرور آئے گا۔ وموعظۃ للمتقین، اور اس میں نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام، جب کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو کہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ گائے کو ذبح کریں، تو اب بات یہاں پر یہ ہوئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے سارے دیندار ایک شہر میں بس رہے تھے، تو اب اس کے تو اور یہ دینداروں نے ایک الگ بستی قائم کر لی تھی، اپنا ایک قلعہ بنا لیا تھا، قلعے کا ایک پھاٹک بھی رکھا ہوا تھا، دروازہ بھی رکھا ہوا تھا، ضرورت پر آیا جایا کرتے تھے، اور اس قلعے کے باہر، یعنی اس دیوار کے باہر اس طرف کو نافرمانوں نے اپنی زندگی اختیار کر لی تھی۔ تو اس میں جو ہے اس دور میں ایک بہت ہی زیادہ تونگر، ایک بڑا مالدار ایک شخص تھا، بہت ہی زیادہ مالدار تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اب وہ ایک مالدار جو شخص تھا، اس کے بے پناہ بے انتہا خزانے تھے، اور وہ خزانے کی چابیاں یا اس کی صندوق کی چابیاں وہ اپنے سر کے پاس رکھ کر سویا کرتا تھا، وہ مالدار شخص۔ اب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کچھ تاجر جو ہے آئے، وہ ہیرے کے تاجر تھے، اور یہ اس کا جو اس تونگر اس مالدار شخص کا بیٹا جو ہے ہیرے کو خریدنا چاہا۔ جب اس نے ہیرے کو خریدنا چاہا اور ہیرے کی قیمت جانا، تو پتہ چلا کہ وہ ہیرا 30,000 دینار یا درہم میں بک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس قیمت کو ادا کر دوں گا۔ آپ جو ہے کچھ دیر آ کر دیکھا، اس نے قیمت ادا کرنے کے لیے تو آ کر دیکھا کہ باپ سویا ہوا ہے، اور باپ کی نیند میں اس نے خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، تو اس نے جا کر ان تاجروں سے کہا کہ میرے والد سوئے ہوئے ہیں،
آپ کچھ دیر انتظار کریں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا، میں کچھ دیر کے بعد آپ کو اپنی قیمت دے دوں گا والد کے والد کے جاگنے کے بعد۔ تو یہ تاجر لوگوں کا کی جو جماعت تھی، تاجر لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل انتظار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہم جو ہے قیمت 70,000 باندھی گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم 10,000 قیمت کو کم کر دیں گے، بجائے 70 کے ہم 60 کر دیں گے، مگر تم قیمت ابھی لا کر دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بجائے 70 کے 80,000 دے دوں گا، مگر میرے والد کے جاگنے کا انتظار کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مزید آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کیا جی آ رہی۔ تو ان لوگوں نے کہا، ان تاجروں نے کہا کہ نہیں، ہم بجائے 70 کے ہم آپ کو اور کم دے دیں گے، ہم آپ کی قیمت اور کم کر دیں گے، مگر ہمیں قیمت ابھی دے دو، 50 کر دیں گے، ابھی دے دو۔ اس نے اور ادھر سے بڑھا دیا کہ میں 90 کر دوں گا، مگر آپ انتظار کریں۔ اس طریقے سے کرتے کرتے 30,000 تک بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 30,000 ہم دے دیں گے، تم جو ہے ابھی لا کر قیمت دے دو۔ مگر بیٹے کو تو پسند نہیں آیا، اس لڑکا جو ہے کہا کہ میں تمہیں 1,00,000 دینار دے دوں گا، مگر میں اپنے ابو کو نہیں جگانے والا، جب ابو میرے جاگ جائیں گے تب میں تمہیں 1,00,000 دینار دوں گا۔ تو وہ لوگوں نے آخر مانا نہیں، انتظار کرنے سے وہ لوگ انکار کر گئے، اور وہ لوگ اپنا ہیرا لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد اب یہ ہیرے کے خریدنے سے خاسر رہا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ مدت کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو ایک گائے دے دیا۔ اس کے پاس ایک گائے کہیں سے آ گئی، جو ایک خاص بڑی خوبصورت گائے رہی۔ اب بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جو مالدار بھی تھا، دوسرا شخص مالدار بھی تھا، اور اس کے وارث اس کا کوئی نہیں تھا سوائے ایک بیٹی کے، اور خاندان میں ایک بھتیجا تھا۔ اب بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو اب بیٹا نہیں نہ ہونے کی وجہ سے وارث کا وراثت کا مال بیٹی کو تو جائے گا تھوڑا بہت، مگر اس بھتیجے کو بھی جائے گا شریعت کے اعتبار سے۔ تو اب جو ہے اس نے یہ سوچا کہ یہ بوڑھا تو خود مرنے کا نام نہیں لے رہا، ایک کام کرتا ہوں کہ میں ہی اس کو مار دیتا ہوں، اور اس کی بیٹی سے تو پھر وراثت میرے حصے کی وراثت مجھے مل جائے گی، پھر اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لیتا ہوں، اس حالت میں بھی میں جو ہے اس کے مال کا بھی میں مالک بن جاؤں گا، اور قتل کا الزام کسی اور پر ڈال دیتا ہوں، اور قتل کے قصاص میں دیت وصول کرتا ہوں، تو پھر وہ مال کا بھی میں مالک بن جاؤں گا۔ اس طریقے سے اس نے، اور اس کے علاوہ اس باپ کا جتنا بھی مال رہے گا، اس چچا کا سارا مال بھی آ گیا، اور چچا کے قتل کا الزام کسی اور پر ڈال کر وہ مقتول کی جو دیت ملتی ہے وہ مال بھی مجھے مل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے موقع پا کر اس لڑکے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور کیا کیا کہ اس کی لاش کو لا کر یہ دینداروں کے قلعے کے دروازے کی پھاٹک پر لٹکا دیا۔ پھر صبح کو ذرا چچا کو ڈھونڈنے کا بہانہ کیا، پھر جو ہے ایک ڈھونگ رچایا کہ ان لوگوں نے دیکھے یہ دینداروں کا نام لیتے ہیں، مگر ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، اور لاش جو ہے اپنے پھاٹک پر لٹکا دی ہے۔ اس طریقے سے اس نے خوب شور، خوب واویلا مچایا۔ تو یہ دیندار لوگ انکار کرنے لگے، اور ان کو تو اس کی کوئی بات کی خبر ہی نہیں تھی، پریشان ہو گئے، انکار کرنے لگے۔ اب وہ ماننے کو تیار نہیں، اس نے بھی ایک جماعت اپنی تیار کر لی، یہاں تک کہ جنگ کا موقع آ گیا۔ اب وہ جنگ کرنے پر تلا تھا کہ نہیں، یہ الزام تمہارے لوگوں میں کسی پر ہے، تم لوگوں میں سے کسی نے قتل کیا ہوا ہے، اور مجھے دیت دینی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، یا تو پھر جو بھی ہوگا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، دیندار لوگ، اور یہ فوراً موسیٰ السلام کے پاس آئے، اور موسیٰ السلام کے پاس آ کر اپنی پریشانی کا حال بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی آئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ جیسے ہی گائے ذبح کرنے کی بات سنی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کہاں قتل کی ہم بات کر رہے ہیں، الزام ہمارے اوپر گھڑا جا رہا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، کوئی معاملے، کوئی قصے میں کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔
اسی کو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، قوم نے اس کے جواب میں کہا قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، یعنی بے محل بے موقع مزاحیہ بات کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جانے کو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی مذاق ویسے بھی اسلام میں ہماری شریعت میں مذاق منع ہے، مزاح جائز ہے، مذاق حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید کی دعوت کے بعد مجھے منع کیا گیا باتوں میں سے سب سے پہلی بات نمکین مذاقیہ باتیں ہیں۔ تو یعنی مذاق میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دل آزری ہوتی ہے، سامنے والے کی دل کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے۔ مزاح میں کیا ہوتا ہے کہ بات کی سر میں سچائی ہوتی ہے اور سامنے والے کو خوشی ہوگی بلکہ بجائے دل کو دکھنے کے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مذاق کر کے جاہلین میں سے ہونے سے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے اب جب انہوں نے یوں کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں جاہل میں سے ہونا نہیں چاہتا، میں کیوں مذاق کروں گا، میں جاہل تھوڑی ہوں، تو اس کے جواب میں اگر وہ چلے جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چلے جاتے اور کوئی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، مقتول کا پتہ چل جاتا، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، مگر انہیں گائے کو ذبح کرنا نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں گائے کی ایک محبت اندر سے عجیب قسم سے بسی ہوئی تھی، گائے کی محبت۔ ویسے تو دیندار تھے، فرمانبرداری تھی ان کے اندر، مگر اندر کے دل کے کسی کونے میں گائے کی محبت تھی۔ تو اب جو ہے انہوں نے وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو ہم ذرا بیان کر دیں، گائے کیسی ہو، گائے ذبح تو کرنا ہے ٹھیک ہے، تو گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، نہ بوڑھی رہنا ہے نہ بچہ رہنا ہے، بلکہ درمیانی جوان عمر کی ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، یعنی ان دونوں کے درمیان کی ہو، جوان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر دوبارہ ان کو سوال آیا کہ اب اسی پر کافی نہیں، بس ان کو بات کو ٹالنا تھا، تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ اے موسیٰ دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ان کے سوال بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی سختیاں بھی بڑھتی چلی گئی۔ اگر پہلی ہی دفعہ اگر یہ گائے کو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو سختیاں نہیں آتی، اب سوالات کا جب ایسے ہی انہوں نے بھنڈار کھولا، انہیں دروازہ کھولا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سختیوں کی بارش برسا دی، کہنے لگے کہ دعا کر دیجئے کہ اس گائے کا رنگ کیسے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، یعنی پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور یعنی چمکیلی ایک دم تازہ رنگ ہو، یعنی مدھم پڑا ہوا رنگ نہیں بلکہ ایک دم چمکیلا رنگ ہو، اس میں تازگی ہو اس رنگ میں، اور دیکھنے والوں کو فوراً وہ بھا جائے، دیکھنے والوں کو وہ رنگ خوش کر دے، یعنی فریش رنگ جیسے تازہ رنگ۔ تو کہنے لگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے، ذرا اچھی طریقے سے بیان کرے کہ وہ کیسی ہو، یعنی عمومی طور پر پھر کریں کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہنے لگے کہ بے شک یہ گائے نے ہمیں بڑی تشویش میں ڈال رکھا ہے، یعنی بہت سارے کیا کہتے ہیں شبہات اس نے پیدا کر دیے، یعنی ڈاؤٹس پیدا کر دیے ہیں ہم پر۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اگر خدا چاہے تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، یعنی ہم بات کو سمجھ جائیں گے اور گائے کو پہچان لیں گے، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، کہنے لگے اللہ رب العالمین نے جواب میں کہلایا کہ کہو ان لوگوں سے کہ بے شک وہ گائے لا ذلول، یعنی کھیتی میں کام نہیں کی ہوئی ہو، کھیتی میں ہل چلائی ہوئی نہ ہو، یعنی بغیر کوئی محنت کی ہوئی نہیں ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہیں اس نے کبھی پانی سے سیراب کیا ہو، یعنی پانی کبھی سینچا نہیں ہو۔ پہلے کیا تھا کہ کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے گائے کے گلے میں رسی ڈال کر اور دوسرے کونے کی رسی کو ڈول میں باندھ کر کنویں میں اتار دیا جاتا ڈول کو، اور پھر جب ڈول بھر جاتا تو گائے کو دور ہٹا دیا جاتا تاکہ وہ رسی اوپر آ جائے۔ اس طریقے سے گایوں کے ذریعے سے پانی کو سینچا کرتے تھے کنوؤں سے، اور وہ کھیتیوں وغیرہ میں ڈالا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی وہ کھیت میں ہل چلائی ہوئی ہو اور نہ ہی وہ پانی سینچی ہو، یعنی کوئی محنت اور مشقت کی ہوئی نہیں ہو، جوان بھی ہو، رنگ بھی اس کا پیلا اور خوش رنگ ہو، تازہ رنگ ہو، دیکھنے والوں کو بھا جائے، پھر اور وہ نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بچہ ہو۔ آگے تو جب یہ باتیں پیش کی گئی تو کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب حق واضح ہو گیا، یعنی بات اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پھر ذبح کیا، حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے، ذبح کرنے کا ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا مگر کر دیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو انہوں نے آخری سوال کے وقت انہوں نے جو انشاءاللہ کہا، اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو قیامت تک ان کے گائے کی صفتیں نکلتی چلی جاتی اور یہ گائے کو ڈھونڈ نہیں سکتے، یعنی ان پر سختیاں اور پابندیاں بڑھتی چلی جاتی اور وہ گائے والا مسئلہ حل ہی نہ ہوتا اور نہ ہی وہ قاتل کا پتہ چلتا، بلکہ بات وہیں اٹک کر رہ جاتی۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو بات طے ہو گئی اور بات واضح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کسی کا مائک آن ہے۔ تو اب جو ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کی یہ سوالات جب ان کو جب گائے کی صفات کا جب پتہ چلا تو اب یہ لوگ یہ گائے ڈھونڈنے نکلے۔ تو یہ گائے کو اس فرمانبردار جو والد کے ادب میں جس نے اپنے باپ کو جگایا نہیں اور ہیرے کی قیمت باندھ کر اس میں اضافہ کرتا چلا گیا، باپ کی راحت رسانی کا خیال رکھا، اپنی خواہش کے مقابلے میں باپ کی راحت رسانی کا خیال رکھا، باپ کا ادب کیا اور ان کو ایک نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اتفاقاً کہیں سے ایک گائے دلا دی تھی۔ وہ گائے اب یہ لوگ جب گائے ڈھونڈنے نکلے تو یہ والی گائے اس لڑکے کے پاس پائی گئی، تو انہوں نے جا کر کہا کہ یہ گائے کو ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے۔ تو اس نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا۔ 3 دینار یا کچھ اس نے انہوں نے قیمت باندھی، تو مگر اس لڑکے نے منع کر دیا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے انہوں نے کچھ اور قیمتوں میں اضافہ کیا مگر یہ لڑکا مانا نہیں۔ تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت کرتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ وہ لڑکا جو ہے گائے دینے کو تیار نہیں ہے، ہم نے 1 گائے کے بدلے 2 گائے لینے کا بھی اس کو کہا مگر اس نے کہا کہ نہیں مانا، ہم نے 3 گائے دینے کا وعدہ کیا، پھر 4 کا کیا، یہاں تک کہ ہم نے 10 گائے تک بھی ہم نے بات کی 1 گائے کے بدلے میں، مگر وہ لڑکا 10 گائے پر بھی تیار نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے یہ بات کہو، ایسے منواؤ کہ اس سے یوں کہو کہ اس گائے کے چمڑے میں جتنا گائے کے وزن کے برابر گائے کے اس چمڑے کے اندر سونا بھر کر دیں گے، گائے کے وزن کے برابر سونا بھر دیا جائے گا اس گائے کے چمڑے میں۔
تو ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، مگر جوں توں کر کے تمہیں وہ گائے لینی ہی پڑے گی۔ تو آخر یہ لوگ کرتے کیا؟ دوسرا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، جنگ سر پر کھڑی ہوئی تھی اور ان پر الزام ڈھایا جا رہا تھا، اور تو اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، تو یہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے یہ قیمت باندھی کہ اس گائے کے چمڑے کے بقدر، چمڑے کے اندر گائے کے وزن کے برابر سونا بھر کر دے دیا جائے گا۔ تو اس نے مان لیا۔ اب اصل اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت تک اس لڑکے کا باپ مر چکا تھا اور یہ لوگ غربت میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس گزارے بسر کے لیے صرف یہی ایک گائے تھی۔ یہ اور اس کی بیوہ ماں بڑی مفلسی کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک حیلہ یہ اختیار کیا کہ اس بچے کی، اس لڑکے کی فرمانبرداری، باپ کے ادب و احترام، والدین کی آرام کا خیال اپنی خواہشات کے مقابلے میں، اس نیک صفت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا دلوایا، یعنی دنیا میں بھی برکتوں سے مالا مال کر دیا، دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ڈال دی، برکتیں عنایت کی، اس کی تنگ دستیوں کو اللہ رب العالمین نے دور کرنے کا دروازہ کھول دیا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ جو پایا ہوگا وہ پایا ہوگا۔ بہرحال اب جو ہے اس گائے کو خرید کر لایا گیا اس بات پر، پھر اس کے بعد اس کو اس کی قیمت بھی ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لا کر اس مردے کے جو قاتل تھا، مرا ہوا جو انسان تھا، جو ایک لڑکے کا چچا تھا، اس کے جسم پر جیسے ہی لگایا تو فوراً وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے مارنے والے کا، اپنے کو قتل کرنے والے کو بیان کیا، یعنی میرے فلاں بھتیجے نے ہی مجھے مارا ہے، اور میرے مال پر قبضہ جمانے کے لیے اور میری بیٹی سے نکاح کر کے اس کا بھی سارا حق اپنے قبضے میں لینے کے لیے اس نے کیا ہے، یہ میرے بھتیجے کا کیا گزرا ہے۔ تو یہ بیان کر کے وہ دوبارہ وہ مر گیا۔ تو اب ان کی بات ثابت ہو گئی، اور یہ لوگ جو ایک بڑی مصیبت سے نجات پا گئے۔ اب اس بھتیجے کو ہی پکڑے اور اسی کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اس کو سزا دی گئی جو بھی ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیے ہیں کہ ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ گائے کو ذبح کروا کے بات کو صاف کر دیا، اور تمہیں جو ہے تمہاری ان بار بار سوالات کی وجہ سے بھی جو بے ادبی اور اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں تاخیر، اس سب کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو اس کا احساس بھی یہاں پر دلا رہے ہیں۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ رکوع ختم ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات میں بجاوری کے کرنے میں اپنی عقل کو دخل دیتے ہوئے سوالات کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، بلکہ جس کو سنا آمنا و صدقنا، کہ ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرمانبرداری کی، یہ والی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم ہے تو اس کو پورا کرنے میں ہمیں سبقت لینی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس میں چین چاں کوں کام کرنے کے، ورنہ اللہ رب العالمین کے عذاب مبتلا کر دیے جائیں گے۔ آسمانوں میں ذلت اور رسوائیوں کے ہمارے حق میں اللہ نہ کرے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جی السلام علیکم باجی، میری بیٹی پوچھ رہی ہے کہ جو نیوٹرل لوگ تھے ان کو کیوں بندر بنایا؟ اس لیے کہ مطلب کہ انہوں نے تو منع کیا تھا ایک دفعہ نا، یعنی انہوں نے منع نہیں کیا تھا، وہ خاموش، یہ منع کرنے والوں کو منع کیا تھا، جیسے آج کے دور میں کہتے ہیں اچھا نا، خود سے انہوں نے منع نہیں کیا، نہیں خود سے دعوت نہیں نہیں کیا۔
ایک تو یہ تھا دعوت کا کام، دعوت کیسے ہونی چاہیے، داعی کو کیسے ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 99 دفعہ میرے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں، بلکہ 99 دفعہ دعوت لے کر آئے، اور میں ہر بار انہیں ڈانٹتا ڈھپٹتا، دروازہ منہ پر بند کرتا، مگر 99ویں دفعہ میں نے اتنے زور سے ڈانٹا اور اس طریقے سے ڈانٹا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے. مگر دوسرے دن دیکھا تو پھر حاضر ہو گئے، تو پھر میں اسلام میں داخل ہو گیا. یعنی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ مانے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، نیک نیتی سے اس کو مناتے رہیں گے، ہماری محنت جاری رکھیں گے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا الگ کر لیں گے. یعنی ان کے ساتھ کیوں اس لیے الگ کریں گے، قطع رحمی کی دعوت نہیں دے رہے یہاں پر، بلکہ صلہ رحمی تو رہے گی، صلہ رحمی کرتے ہوئے، یعنی دور رہ کر، ان کے معاشرے سے ہٹ کر، ان کے نافرمانیوں کے جو حرکتیں ہیں اس سے ہٹ کر، دینداری پر خود چلتے ہوئے ان کی صلہ رحمی، ان کے ساتھ رشتے کو نبھاتے رہیں گے. اس لیے کہ جو بندہ جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل بھی ویسے ہی خلط ملط کر دیے جاتے ہیں. ویسے ہی پھر کچھ دن جو ہے بات ہمیں بری لگ رہی ہوگی، پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے عادت پڑ جائے گی، پھر ہم بھی نظر انداز کرنے لگ جائیں گے. یہ باتیں آ جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، پھر وہ چیزوں کی اہمیت ہمارے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ان نافرمانیوں کا اثر پھر ہمارے دل و دماغ پر بھی پڑنے لگ جاتا ہے، پھر بات میں وہ شدت نہیں رہتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو ان کے ماحول سے ہٹا کر الگ رکھتے ہوئے ان کو دعوت برابر ان کے لیے جاری رکھیں گے، تاکہ وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں. ورنہ عذاب اگر آئے گا تو عذاب عام ہوگا، جس میں عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں شامل ہوں گے. وہ ایک اور بھی واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر پر سے گزر رہے تھے، تو وہ سارے کے سارے شہر والے مرے پڑے تھے، پوری بستی ہلاک ہو چکی تھی. کوئی ایک بھی بستی نہیں تھی جس میں اس بستی میں ایک انسان بھی نہیں تھا جو زندہ ہو، بس ساری کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے ذریعے سے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے بات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان سے سوال کیا کہ اے بستی والو، تمہارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے تمہیں ہلاک کر دیا گیا؟ تو اس میں سے ایک نے بولا، ایک کی آواز آئی، ایک کھوپڑی نے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے اندر ایک تو حب مال تھا، دوسرا حب جاہ تھا. یعنی مال کے آنے سے ہم بے انتہا خوش تھے، اور مال کے چلے جانے سے ہم ایسا غمگین ہوتے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. مال کے چلے جانے سے ہم بہت زیادہ غمگین ہوا کرتے تھے. اور حب جہد یعنی پوزیشن کی محبت، کہ ہمیں پوزیشن، کرسی چاہیے، ہمیں ایک مرتبہ چاہیے، ہمیں ایک شہرت چاہیے، ایک عزت چاہیے، تو حب جہد تھی. تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیا گیا، اور ہم اپنے نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے، تو ان نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا. تو جب ایک ہی آواز آ رہی تھی، ایک ہی بول رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کا کوئی اور کیوں نہیں کہہ رہا، صرف ایک ہی آواز کیوں آ رہی، ایک ہی کیوں بول رہا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ جہنم کے انتہائی گڑھے میں سارے کے ساروں کو ڈال دیا گیا ہے، اور ان کی زبانوں میں لوہے کی لگام، آگ کی لگامیں پڑی ہوئی ہیں، اور میں جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوں، گڑھے میں گرا ہوا نہیں بلکہ جہنم میں ہی ہے، مگر کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، اور میری زبان میں آگ کی لگام پڑی ہوئی نہیں ہے. وجہ پوچھی تو کہا کہ میں ان لوگوں کے حرکات سے بے نیاز، ان کی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر جب عذاب آیا تو مجھے بھی مبتلا کر دیا گیا، اس لیے کہ میں ان کو روکتا نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ عذاب جب آئے گا تو سب برابر شمار کر دیے، شامل ہو جائیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہماری قدرت ہو، جہاں تک ہماری طاقت ہو،
ہم جب بھی کسی غلط بات کو دیکھیں، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھیں، اللہ کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں یا نبی کے طریقے کو رونتا ہوا دیکھیں تو فوراً ہمیں چاہیے کہ اس کو منع کریں، ان کو دعوت دیں۔ باجی اگر ہم اس کے 3 درجے ہیں نا، آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہاتھ سے روکیں تو پھر زبان تو پھر دل سے، تو اگر ہم مطلب کہ اب یہ ہے کہ اگر ہم دل میں بیٹھ کے استغفار ہاں مگر استغفار کرتے اللہ، ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ہم ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جیسے، تو پھر ہم مطلب کہ میں تو اس طرح کرتی ہوں کہ استغفار کر دیتے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دیتے۔ مطلب کہ ابا جی کو ایسی جگہیں بھی تو ہیں نا کہ جہاں پہ ہم مطلب کہ بالکل بھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے نا، تو پھر ہم لوگ تو دل اللہ سے تعالیٰ ہماری اللہ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کو، کہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے یا زبان سے روکنے کی طاقت ہے یا صرف دل سے برا جاننے کی طاقت، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے طاقت کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم چپ ہیں، بہانہ کر کے دل سے بس برا سمجھ رہے ہیں، یا زبان سے روکنے کی طاقت کے باوجود ہم جو ہے دل سے برا سمجھتے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کریں گے۔ صحیح ہے، جی جی سبحان، یعنی کوشش بندے کی ہو، انتھک کوشش ہو کہ بچا لیں سامنے والے کو، کسی نہ کسی نصیحت سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے حکمت کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.